أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. الحمدللہ 14 روزے پورے ہو گئے، تراویح بھی 15ویں پوری ہو گئی، اور قرآن مجید بھی تقریباً 16 پارے کے قریب ہو گیا الحمدللہ۔ اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہم لوگوں کو قرآن مکمل سننے اور تراویح مکمل پڑھنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ آج کی تراویح کی نماز میں سورہ کہف پوری پڑھی گئی، اور اس کے بعد سورہ مریم یہ سورہ بھی پوری پڑھی گئی۔ سورہ کہف، اس کے اندر 4 قصے بیان کیے گئے ہیں عبرت کے لیے۔ ایک تو یہ ہے غار والے، اس زمانے میں کوئی ظالم بادشاہ تھا جو لوگوں سے اپنے لیے سجدہ کراتا تھا۔ کچھ نوجوان اٹھے، کہا کہ صاحب اس کو سجدہ نہیں کریں گے، سجدہ تو اللہ کو کریں گے۔ جب انہوں نے اعلان کیا کہ تجھے سجدہ نہیں کریں، پکڑو ان کو، تو اللہ نے ان کے لیے راستہ بتایا، جا کے غار میں چھپ گئے۔ اب ایک بڑی بات تھی، مدینے مکے کے جو کافر تھے کبھی کبھی وہ پوچھتے یہودیوں سے جا کر کہ اس طرح کوئی سوال بتاؤ ہم لوگ محمد سے کریں گے، وہ جواب نہیں دے سکیں گے۔ اگر جواب دیے تو دیکھتے ہیں، جا کے پوچھتے یہودیوں سے، تو بولتے ٹھیک ہے ایسے ایسے سوالات کرو، غار والوں کا قصہ پوچھو، اگر وہ صحیح بتائیں گے تو صحیح نبی ہیں وہ، ایسا انہوں نے کہا۔ تو یہ غار والے ویسے ہی تھے۔ تو بہرحال گئے جو غار کے اندر، اللہ نے ان پر نیند طاری کی۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں کتنے سال ہو گئے تھے؟ 300 سال۔ بس سوتے ہیں سوتے ہیں سوتے ہیں، کچھ نہیں۔ درمیان میں اللہ نے ان کو بیدار کیا، ذرا بھوک وغیرہ لگی تو کہا جی جاؤ جی، جو پیسے ہمارے پاس ہیں دیکھو کوئی اچھی حلال چیز لے کر آؤ جی، اور دیکھو نرمی سے بات کرنا، کچھ بھی گڑبڑ ہوگی تو پھر ہم لوگوں کو پکڑے جائیں گے ہم لوگ۔ اور پھر ویسے ہی ان کو کیا معلوم کتنے دن سوئے، بہرحال پورا واقعہ اس کا ذکر کیا گیا۔ تو اللہ کے رسول کے زمانے میں ان کو سوئے سوئے 300 سال ہو گئے تھے شمسی حساب سے، انگریزی کیلنڈر کے حساب سے، اور 309 سال ہو گئے تھے قمری حساب سے، ہجری حساب سے بولتے نا ہم لوگ، ایسا ہوا۔ کبھی کبھی ایسا لیٹتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ادھر ادھر جو ہے تاکہ دیمک نہ کھا جائے یا کوئی دوسری چیز نہ ہو جائے، ان کو بیماری نہ، وہ اللہ کی مصلحت ہے۔ بہرحال وہ ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ دوسرا ذرا بڑا واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا، بخاری شریف کے اندر ان کا واقعہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ سب سے بڑی حدیث اسی کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ وعظ کہہ رہے تھے، کسی نے اٹھ کر پوچھا، ان کو بہت پسند آیا، موسیٰ آپ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی عالم ہے کیا؟ موسیٰ علیہ السلام یہ بڑے نبی، اولو العزم من الرسل، 5 بڑے نبیوں میں سے ایک نبی۔ اب ان کو یہی معلوم تھا کہ صاحب میں اللہ کا نبی ہوں، اس لیے انہوں نے کہا نہیں جی، اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ ان کو کہنا چاہیے تھا اللہ بہتر جانتا جی، پوری دنیا کو میں نہیں جانتا۔ تو اللہ نے کہا موسیٰ اب تم جاؤ، جا کے ہمارے ایک بندے سے علم حاصل کرو۔ اب موسیٰ علیہ السلام نکلے جی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ، بیٹے چلو، ایک اپنے ساتھ لیے
گئے 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 بہت دور گئے گئے تو ایک چٹان کے نیچے تھوڑا آرام کیے موسیٰ علیہ السلام، اور بول کے گئے تھوڑی دیر کے بعد مجھے بیدار کر دینا۔ اب وہ جانے سے پہلے ایک کیٹل میں مچھلی رکھے تھے جی، تلی ہوئی مچھلی، بھونی ہوئی مچھلی، بھوک لگے تو کھائے پھر رکھ دیے، بھوک لگے تو کھائے پھر رکھ دیے، ایسے ہی تھا۔ اب جا کے وہاں جو سوئے، وہ جو جاگ رہے تھے وہ ٹفن کیریئر بڑبڑ ایسا ہوا، ڈھکن کھلا، مچھلی جا کے سمندر میں اور گئی نا، ویسا سو کا راستہ بنتے چلا گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو فوراً اٹھا کے بولنا چاہیے کہ کیا کریں، کا سو رہے ہیں، جو ہی بیدار ہوں گے بتا دوں گا۔ بیدار ہوئے، بھول گئے وہ، اب تھوڑی دور گئے تو کہا بہت بھوک لگتی جی، بڑا لمبا سفر ہو گیا جی، لاؤ تھوڑی مچھلی کھائیں۔ اچھا دیکھیے موسیٰ علیہ السلام، ایسا ہوا کہ جب ہم لوگ وہاں تھے نا تو وہاں دیکھے کہ وہ مچھلی کمنڈل سے نکلی سمندر میں چلے گئی، عجیب بات تھی۔ کہا کہ وہیں تو ہمارا ٹھکانہ تھا، اللہ نے ہم کو بتایا کہ جہاں وہ مچھلی تم گم پاؤ گے وہیں وہ نیک آدمی ہے جن سے تم کو علم حاصل کرنا ہے۔ اب وہ تلاش کرتے آئے راستہ، آئے تو ماشاءاللہ وہاں تھے، ایک آدمی لیٹے ہوئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام سوئے تو وہاں زمین کیا بھی ہری نہیں ہوئی، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام آئے دیکھے ایک اللہ کے نیک بندے سوئے ہیں، وہاں پوری زمین ہری ہو گئی ہے نا، سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا، کہا کہ صاحب کون ہو؟ کہے میں موسیٰ ہوں۔ اچھا بنو اسرائیل کے موسیٰ؟ ہاں۔ کہا کہ میں آپ کے پاس علم حاصل کرنے آیا ہوں۔ کہا نہیں جی، میرا علم دوسرا ہے، تمہارا علم دوسرا ہے، تم میرے علم پر صبر نہیں کر سکتے، میں کچھ بھی کروں گا تم بیچ میں ٹوکو گے، کچھ بھی کرو گے، صبر نہیں کرو گے جی تم۔ کہا نہیں، میں صبر کروں گا اور آپ کے حکم کے خلاف نہیں کروں گا۔ اچھا، اب یہاں سے جو ان کے ساتھ تھے مچھلی لے کر آئے تھے نا یوشع بن نون، وہ چلے گئے اپنی جگہ کو۔ اب دو آدمی ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام، ان کو خضر علیہ السلام کہتے ہیں۔ خضر کا مطلب ہوتا ہے ہرا بھرا، اخضر ہرا رنگ، تو جہاں سوتے تھے وہ ہرا ہو جاتا تھا نا، اس لیے اب یہ نام سب رکھتے جی، جیسے انگریزی میں مسٹر گرین رکھتے، اردو میں اخضر رکھتے، تمل میں بھی پچائی اپا رکھتے، سب وہی ہے، سب جانتے جی۔ گئے ایک کشتی سوار ہوئے جی، گئے، جب اترنے کا وقت آیا تو خضر علیہ السلام ایک چاقو لے کے پیندے میں سوراخ کر دیے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو بہت تکلیف ہوئی، پیسہ لینی، مہربانی کرے، یہاں تک لا کے چھوڑے، کیسے آپ پیندے میں سوراخ کیے؟ یہ اچھی بات نہیں ہے نا۔ خضر علیہ السلام نے کہا میں بولا تھا نا تم صبر نہیں کرو گے، میں بھول گیا، معاف کرو، اب جو ہے چلیں گے۔ اب بستی کے اندر گئے، کچھ بچے کھیل رہے ہیں، ایک بڑا خوبصورت بچہ تھا، خضر علیہ السلام اس کو پکڑے، کاٹ دیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ، اتنا معصوم بچہ، پیارا بچہ، بغیر کسی گناہ کے زندگی گزار رہا ہے، چھوٹا بچہ، اس کو آپ نے قتل کر دیا۔ کہا کہ دیکھو میں بولا تھا نا تم سے تم صبر نہیں کرو گے۔ کہا نہیں، اب اگر میں پوچھوں تو مجھے الگ کر دو، میں چلے جاتا ہوں۔ چھوٹے بچے کو انہوں نے قتل کیا۔ بہت سارے چھوٹے بچے ماں باپ کے مر جاتے ہیں، وہ بہت اچھا ہے، اس معنی میں اچھا ہے
کہ صاحب وہ جو بچہ تھا اس کے متعلق آئندہ بتا رہے ہیں، تب بتاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد گئی جی ایک بستی میں جا کر بھوکے پیاسے تھے، کہیں گھروں میں کھانا طلب کیے، نہیں کوئی کھانا دینے والا نہیں تھا۔ ایک جگہ جا کے دونوں پڑاؤ کیا، موسیٰ علیہ السلام بھی، خضر علیہ السلام۔ وہ ایک دیوار تھی اونچی، وہ دیوار گرنے لگی، اللہ کی کیا کیا قدرت ہے دیکھیے۔ خضر علیہ السلام نے کہا چلو جی کھڑا کریں، اس کو کھڑا کر دیا، فاقامہ، دیوار کھڑی ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا لَاتَّخَذْتَ عَلَیْهِ أَجْرًا، مزدوری لے کے کچھ کھا لیں گے نا ان سے، کیوں چھوڑنا ان کو؟ کہا دیکھو میں بولا تھا نا تم صبر نہیں کرو گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام بول دیے اس کے بعد اگر میں پوچھا تو میرا راستہ الگ، آپ کا راستہ الگ۔ اب تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر موسیٰ علیہ السلام یہ نہ بولتے اللہ کیا کیا بتاتا، بہت بتاتا۔ اب یہ تین چیزیں ہو گئیں، تین غلطیوں پر، تین چیزوں پر ٹوکے۔ تو کہا خضر علیہ السلام نے یہ جو میں کیا میری طرف سے نہیں کیا، اللہ کے حکم سے کیا۔ یہ جو کشتی تھی وہاں ایک ظالم بادشاہ تھا اس بستی میں، جو بھی اچھی کشتی رہتی بغیر عیب والی وہ چھین لیتا، چھوڑتا نہیں۔ میں نے کہا تھوڑا عیب کر دیں گے، وہ ایک لکڑا لا کے پیش کر دیں گے، ان کو فائدہ ہو جائے گا، بیچارے غریب لوگ۔ یہ پہلا کام۔ دوسرا وہ جو بچہ تھا نا جن کو میں نے قتل کیا، اس کے ماں باپ بڑے نیک، بڑے اچھے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ اگر یہ بچہ بڑا ہوتا کافر بنتا اور ماں باپ کو بھی کافر بنا دیتا۔ بچوں کی محبت سے بہت سارے ماں باپ بھی غلط کام کر دیتے ہیں، ہو سکتا ویسا رہا ہو، تو قتل کر دیا اس کو۔ ان کے نیک تھے جی ماں باپ، اللہ کے حکم سے میں نے ان کو قتل کیا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ بچے اگر چھوٹے مر جاتے ہیں تو ایک طرح سے ماں باپ کو خوشی ہوتی اس معنی میں یہ بچے قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گے اللہ کے پاس۔ چھوٹے بچے اگر کسی کے مر جائیں، تین چھوٹے چھوٹے بچے، اس عورت کے لیے جنت ہے، اللہ کے رسول نے ایسے فرمایا۔ دوسرا یہ ہے اگر اللہ کی مہربانی نہ ہوتی یہ بچہ بڑا ہوتا، کافر ہوتا، جہنم کو جاتا، اور ہم لوگوں کو کتنا گمراہ کرتا، ایسا ہم کو سوچنا چاہیے۔ کہ دیوار کا کیا قصہ ہے میں بتاتا ہوں، دیکھو خضر علیہ السلام نے کہا دیکھو وہ جو دیوار تھی نا وہاں جو ہے ان کے دیوار کے نیچے خزانہ دفن ہے۔ نیک تھے، دو نیک آدمی تھے، یتیم بچوں کے لیے انہوں نے مر گئے، وہ ان کے یتیم بچے تھے، بچوں کے لیے خزانہ چھوڑ کے دیوار کے نیچے دفن کر کے گئے ہیں، اور نشانی دیوار بتائے ہیں۔ وہ دیوار گر جاتی نشانی مٹ جاتی اور اس کا پورا پیسہ ضائع ہو جاتا، اس لیے میں نے اسے کیا۔ وما فعلت عن امری، میں اپنی خواہش سے نہیں کیا۔ تم صبر نہیں کر سکے جی۔ اب یہ پورا قصہ ختم ہو گیا، بہت لمبا قصہ ہے نا، دو قصے ہوئے جی۔ تیسرا قصہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا۔ مکے والے آپ سے ذوالقرنین کے متعلق پوچھتے ہیں۔ ذوالقرنین کا مطلب ہوتا ہے دو سینگ والا، کہیں کہیں نام بھی رکھتے ذوالقرنین، کہیں کہیں نام رکھتے ذوالقرنین، رکھ سکتے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ایک نیک بادشاہ تھا، بہت نیک بادشاہ تھا، اس کی سلطنت تھی، پھر اللہ نے اس کو پوری دنیا کا بادشاہ بنا دیا۔ جیسے سلیمان علیہ السلام تھے نا، ساری دنیا کے بادشاہ سلیمان علیہ السلام، اور ذوالقرنین علیہ السلام نے تو رضی اللہ عنہ نبی تو نہیں تھے، معلوم ہوتا ہے کہ نیک آدمی تھے ذوالقرنین۔
یہ تھے جی. اب یہ ارادہ ہوا کہ اپنے پورے لشکر کے ساتھ جہاں سورج ڈوبتا وہاں جائیں. گئے 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 پورا لشکر ہے، اس میں انجینئر بھی ہوں گے، ڈاکٹر بھی ہوں گے، فوج بھی ہوگی، ہتھیار بھی ہوں گے. بڑی فوج لے کر گئے جی. گئے گئے وہاں سورج جہاں ڈوبتا ہے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ صاحب گدلے پانی میں، کالے پانی میں سورج ڈوبتا ہے، معلوم ہوتا ہے ویسے. ورنہ تو سورج جو ہے جاتا ہے نظروں سے اوجھل ہو جاتا، وہ جا کے سمندر میں نہیں گرتا. وہاں گئے تو بستی کے لوگ تھے. اللہ نے کہا ذوالقرنین سے، اس بستی کے لوگوں کے ساتھ چاہے تو آپ عدل و انصاف کا معاملہ کیجئے، اور اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں آپ ان کو سخت سزا دے سکتے. ایسے ان کے دل میں بھی آیا اور اللہ کی طرف سے بھی ہوا. دعوت و تبلیغ کیجیے، توحید پھیلائے، توحید کا پیغام دیے. بہت سے لوگ تو اسلام قبول کر لیے، توحید پر قائم ہو گئے، اور جو لوگ توحید قبول نہیں کیے ان کو تو قتل کرے. اللہ کی طرف سے گویا سزا تھی. پوری بستی کی اصلاح کر کے اپنے کچھ لوگوں کو رکھ کے اس بستی میں، جیسے کوئی قاضی ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، امام ہوتا ہے، ان کو رکھ کے الٹا چلے. سورج نکلتا ہے نا ادھر گئے. گئے گئے بہت گئے. وہاں جب جا کے دیکھے وہاں بھی کچھ لوگ ہیں. سورج نکلتا نا ڈائریکٹ ان پر روشنی پڑتی. گھر وغیرہ ان کے کچھ بھی نہیں، بدو ٹائپ کے لوگ. گھر بھی بنانا آتا نہیں ان کو، درخت بھی نہیں سائے وغیرہ کے لیے. اور دوسری بات یہ کپڑے بھی نہیں جی، سب ننگے لوگ. وہاں گئے جی، ان کے ساتھ بھی ایسے ہی کیا، ان کو بھی دعوت توحید دی. کذالک، ایسے ہی واقعہ ان کے ساتھ بھی پیش آیا. کوشش کی ان کو سمجھائے بتائے. الحمدللہ جو لوگ کو ایمان لائے ان کے لیے بھی انتظام کر کے توحید پر قائم رہنے کے لیے. اب دونوں کرانے تو ہو گئے. اب دو، یوں سمجھیے کہ دو بڑے بڑے پہاڑ ہیں. وہاں آئے جی، وہاں آئے تو وہاں جو قوم تھے، جو لوگ تھے، وہ بولے زبان آتی نہیں ان کو. اور ذوالقرنین علیہ السلام کو ان کو بھی زبان نہیں آتی. لا یکادون یفقہون قولا. کہا ذوالقرنین تمہاری تعریف بہت سنے ہیں، یاجوج ماجوج بہت ستاتے ہیں، زمین میں فتنہ مچاتے ہیں. آپ کہتے بھی کر کے یہ جو پہاڑ ہے اس کو سیل کر دیجئے تاکہ وہ نہ آئے. جتنا پیسہ آپ چاہتے ہیں ہمارے پاس جو کچھ ہے سب دے دیتے ہیں. یاجوج ماجوج یہ دونوں بھائی ہیں کیا؟ کون ہے یہ؟ انسان ہے کیا؟ انسان ہے، اس میں کوئی شک نہیں. نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا یافث. 3 بیٹوں میں ایک بیٹے کا نام تھا یافث. ان کے اولاد میں سے ہیں، بولتے ہیں واللہ عالم. تو یاجوج ماجوج آگ بھڑکانے والے، اس کا معنی عربی میں بھی سے ہوتا ہے. یہ دونوں بھائی رہے ہوں گے. ان کا کام کیا ہے؟ اس بستی میں آنا، جو کچھ ہے درخت، یہ پھل وغیرہ یا کچھ بھی ہے دوسرے، سب چیزیں لوٹ کر چلے جاتے. ان کے کپڑے وغیرہ بھی چھین کر چلے جاتے، ایک چیز بھی نہیں چھوڑتے. اتنے فساد مچانے والے تھے، سالوں سے ہی تھا. اب ذوالقرنین آئے تو فوراً کہا کہ صاحب کچھ بنا کے چلے جائیے نا، آپ جتنا چاہتے ہیں ہم آپ کو دے دیتے ہیں. سونا چاندی رہا ہوگا ان کے پاس. کہا نہیں جی، مجھے جو اللہ کی طرف سے ملا ہے وہ کافی ہے جی، مجھے کیا دو گے تم لوگ؟ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہوا. وہ جو رانی تھی سبا کی، اس نے آزمانا چاہا
یہ سلیمان سچے ہیں کہ دنیا دار ہیں؟ کہا ایک لشکر بھیجا، 40 گھوڑے بھیجے، کتنے بھیجے، سب پر سونا بھی، چاندی بھی، یہ بھی، خوشبو بھی، بہت چیزیں لے جا کے سلیمان کو دو جی۔ اگر وہ قبول کر لیتے ہیں دنیا دار انسان ہیں، اگر قبول نہیں کرتے ہیں نبی ہیں وہ، لائے۔ اتمدوننی بمال، مجھے مال چاہیے کیا؟ میرے پاس بہت کچھ ہے، تم کو جیت اللہ دیا اس سے بہت زیادہ دیا، نہیں لیے۔ تو اس طرح ذوالقرنین نے بھی کہا بھائی ہم کو کچھ نہیں چاہیے بھائی، ہاں البتہ تمہاری مدد چاہیے۔ ان کے ساتھ بڑا لشکر تھا ذوالقرنین علیہ السلام کے ساتھ، وہ خود ان کے لیے کافی ہے، لیکن نعمت کی قدر کب ہوتی ہے؟ ہم خود اس میں حصہ لیں تو نعمت کی قدر ہے، مفت میں مل جاتا نا اس کی قدر نہیں ہوتی۔ دنیا میں سے ہوتا ہے جی، تنخواہ جب لیتے ہیں نا محنت کر کے 1 مہینے کی، اس کی بڑی قدر رہتی، سوچ سوچ کے قدر خرچ کرتے، مفت میں مل گیا بغیر محنت کے اس کی قدر نہیں ہوتی، اٹھا کے خرچ کر دیتے۔ اس لیے ذوالقرنین علیہ السلام نے ان سے کہا تم مدد کرو، لوہے جمع کرو جی۔ اب لوہے کے شیٹ تھے یا لوہے کے ٹکڑے تھے، وہ جو پہاڑ کے اندر آنے کا راستہ تھا وادی کے اندر، اس کو بند کرنا۔ کتنا اونچا کرے جی، کرے کرے بہت اونچا کرے۔ اس کے بعد بولے، اس کے بعد آگ جلانا اس میں، انفخو، سب مل کر پھونکو۔ اس زمانے میں بھی تھا پھونکنے کا، کس چیز سے پھونکے، منہ سے پھونکے، پھونکنی سے پھونکے، واللہ عالم، پھونکے پھونکے یہاں تک کہ ایک دم لحال ہو گیا لوہا۔ آتونی افریغ علیہ قطرا، تانبا ہے نا لاؤ، اس کو میں اس کو پر ڈالتا ہوں، وہ پورا سیٹ ہو جائے گا۔ ہاں جی سیٹ ہو گیا۔ کہا کہ صاحب یہ اللہ کی طرف سے مہربانی ہے، جب تک اللہ چاہے گا یہ باقی رہے گا، اور اللہ جب نہیں چاہے گا یا قیامت ہو کے قریب یہ ختم ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک دن ہڑبڑا کے اٹھے، زینب رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں تھے۔ ویل للعرب من شر قد اقترب، ویل للعرب من شر قد اقترب، عذاب آنے والا ہے، عربوں کے لیے بہت بڑی خرابی آنے والی ہے۔ اسے فرمائے، کہا خواب میں نے دیکھا جی یاجوج ماجوج، اور یہ یاجوج ماجوج کا یہ جو بن بنا دیے، لوہے کی دیوار بنا دیے، اب کچھ بھی کرنے نہیں ہوتا، اس کو جو ہے توڑیں وہ بھی نہیں ہوتا، سوراخ کر کے آج یہ گرا دیں سب، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے اس کے بعد سے یہ لوگ روزانہ دیوار کے پاس آتے جی، آ کے اس کو توڑنے کی کوشش کرتے کچھ بھی نہیں، تھوڑا ٹوٹتا کچھ بھی، چلے جاتے، کل آ کے اس کو پورا کرنا ہے جی، کل ہے تو پھر بھی پورا ہو جاتا، ایسے ہی لوہا پھر بھی جم جاتا، ایسے ہی کرتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کل اس کو ہم مکمل کریں گے۔ اسی طرح آئے تو دیکھا کہ صاحب ہے، کل جو توڑ کر کہتے ہیں ہے، تو پھر اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں اتنا سوراخ ہو گیا جی، اتنا سوراخ ہو گیا، یہ انگلی بھی یہ انگلی بھی یہ انگلی ملا کر بات اتنا ہو گیا ہے جی، اب یہ بڑا ہوگا تو آئیں گے۔ اللہ اکبر، یاجوج ماجوج، اب یہ کون ہوں گے یاجوج ماجوج، کہاں ہوں گے، اللہ بہتر جانتا ہے، اس کی کوئی نشاندہی قرآن نے نہیں کی۔ ویسے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے قریب یہ ہوگا،
دیوار گر جائے گی یا ایک ایسا نکلنے کا راستہ بن جائے گا. اتنے لوگ ہوں گے یاجوج ماجوج بہت لوگ ہوں گے جی. اسی لیے ایک 10-12 آدمی بیٹے 10-12 ہیں, سب کو بلا لگا, کیا بھائی یاجوج ماجوج کی فوج ہے نا آپ کی, کو بولتے اردو میں, نہیں بولنا چاہیے ہے نا ایسا. ابھی آئے جی, اللہ کے رسول نے فرمایا یہ سب نکلیں گے وہاں سے, اتنے زیادہ ہوں گے. بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ ان کی ناکیں ذرا چپٹی ہوں گی, ہے نا, ایسے معلوم ہوتا ہے. اور ان کے چہرے ڈھال کی طرح ہوں گے, ایسا دبا ہوا نہیں, گول گول چہرے جیسے چائنیز کے ہوتے ہیں نا ویسے. یہ بھی اللہ کے رسول نے بتایا. آئیں گے. اس کے بعد طبریہ کی نہر جو ہے اردن کے پاس, کتنی لمبی نہر ہے وہ, 70 کلومیٹر ہے جی, چوڑی بھی ہے گہری بھی ہے, 60 میٹر گہری ہے. یہ پورے لوگ آ کے پانی پی لیں گے, سوکھ جائے گا. اب پیچھے آنے والے ہیں, آئے تو سوکھا ہوا ہے, بولیں گے ارے پہلے دیکھو اس میں پانی تھا نہیں. حالانکہ ان کے سارے لوگ پی کر چلے گئے, ان کو معلوم نہیں. اتنا بڑا لشکر جی, اب آ کے یہ پانی نہیں ملا ان کو. جاتے جاتے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بھی آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب خبر ملی کہ یاجوج ماجوج نکل گئے ہیں اور آنے والے ہیں, اپنی ساری فوج کو لے کے پہاڑ پر چلے جائیں گے, پہاڑ پر چلے جائیں گے پورے مسلمانوں کو. یعنی وہاں کچھ بھی کھانے پینے بڑی مشکل ہو جائے گی. یہ ایک بیل کا سر ہزاروں روپے میں خریدے تو بھی سستا معلوم ہوگا, نہیں ہے کچھ بھی کھانے پینے, ویسی تکلیف میں تھے. اب یہ دیکھے یاجوج ماجوج کوئی نہیں ہے جی, زمین میں سب ختم. آسمان میں ہے کہ کوئی, اس کو تیر ماریں گے جی. تو آسمان کی طرف دیکھ کے تیر مارتے. وہ اللہ کی قدرت, وہ جو آتا تیر اس میں خون لگا رہتا, دیکھتا ہاں دیکھیں اسے بھی قتل کر دیے, دیکھو خون ہے نا اس میں, ایسے آپس میں بات کریں گے. بڑی تباہی دنیا کے اندر. پھر اس کے بعد یہ لوگ آپسی میں لڑنے لگیں گے, اور اس کے بعد کوئی بیماری آئے گی ان کو, سب مر جائیں گے. جیسے وہ بکرے وغیرہ کے ناک میں کیڑا نکلتا نا, ویسا آئے گا جی, صاحب مر جائیں گے. اب عیسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ سب مر گئے, سب فساد نہیں ہے. آئیں گے پہاڑ سے نکلنے کے لیے, تو کیا ہوگا, بہت بدبو. ایک بالش جگہ بھی خالی نہیں ہے, سب لاشیں پڑی ہوئی. بہت نا, اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بڑے بڑے پرندوں کو, جو چیل ہوتی نا بڑی, ویسے اونٹ جیسے پرندے, سب اٹھا کے لے جا کے سمندر میں پھینکیں گے اتنے لشکر کو, جو مرے ہوئے لوگ ہیں. بدبو, اس کے لیے بارش بھیجے گا اللہ تعالیٰ, زمین صاف ستھری ہو جائے گی, اور عیسیٰ علیہ السلام بھی آ کر اپنے ساتھ رہیں گے. اتنی برکت ہو جائے گی. ایک انار اس زمانے میں اتنا بڑا ہوگا کہ تقریباً 40 آدمی کھائیں گے. ایک انار جی اتنا بڑا ہوگا جی, اور اس کا جو چھلکا رہے گا اس کے اندر 10 آدمی بیٹھیں گے, یعنی مطلب دھوپ سے بچاؤ کے لیے. اتنی برکت ہو جائے گی. پھر اس کے بعد کے واقعات ایسے ہوں گے. تو اس میں ذوالقرنین کا بھی اور یاجوج ماجوج کا بھی دونوں قصہ ایک ساتھ ہے. ذوالقرنین نے وہ دیوار بنائی. اب وہ ذوالقرنین کون ہے, اللہ بہتر جانتا ہے. قرآن نے کوئی ایسی بات نہیں چھوڑی جو ہمارے فائدے کی ہو اور قرآن نے بیان نہ کیا ہو.
اور کیسی ایسی بات نہیں بیان کی قرآن نے کہ جس میں ہمارا نقصان ہو. جس کی ضرورت ہے اس کو بیان کیا، جس کی ضرورت نہیں اس کو نہیں بیان کیا. ذوالقرنین کے تعلق سے بھی قرآن میں کوئی تفصیل نہیں ہے، اور حدیث کے اندر بھی زیادہ تفصیل نہیں ہے. سد سکندری بولتے ہیں. اب یہ کون بادشاہ تھا؟ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ ایران کا بادشاہ تھا، اور یہ جو دیوار کا واقعہ ہے یہ کوہ قفقاز وغیرہ جو رشیا کا چائنا کا علاقہ ہے وہ علاقہ، وہاں یہ لوگ رہتے تھے یاجوج ماجوج، ان کو بند کر دیا گیا. اب دنیا کہتی ہے کہ صاحب ہم تو دنیا کا چپا چپا چھانے، سمندر بھی زمین بھی ہر طرف دیکھے، کہیں تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی قوم بند ہو وہاں، ہم کو نہیں ملا ایسا. اللہ تعالیٰ کتنی چیزیں چھپا کے رکھتا ہے، قیامت کے قریب ان کو ظاہر کرے گا. دجال ہے وہ بھی زنجیر میں جکڑا ہوا ہے. تمیم داری ایک مرتبہ اللہ کے رسول کو بتائے کہ اللہ کے رسول ہم چند لوگ نکلے سفر پر، طوفان آیا، کشتی کے سب ٹکڑے ہو گئے. ایک دو ٹکڑے پر میں بھی میرے ایک ساتھی اس کے اندر بیٹھ کے اسے کنارے جا کے اتر گئے. کھانے پینے بھی نہیں، کپڑا بھی نہیں، ننگے لوگ جا کے پہنچے وہاں. تو میں دیکھا کوئی ہے وہاں، اندر جا کر دیکھیں گے بول کر سوچے بستی. تو یہ ہے سر سے پیر تک بال ہی بال ہے، سامنا کیا پیچھا کیا کیا بھی معلوم نہیں. کہا کون ہو تم لوگ، کیوں آئے؟ کہا کہ بھائی اس طرح کی بات ہوئی، چلو چلو ہمارے سردار کے پاس. بلا کے لے گئے. کہا کہ بڑا یہ کھال کمرے کی طرح ہے. وہاں دیکھے ایک آدمی جیل میں وہ اس میں بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے. کہا کہ صاحب کہاں سے آئے ہو؟ بتا اس طرح آئے ہم لوگ مکے سے. کہا کہ وہ جو آخری نبی آنے والے تھے آ گئے کیا؟ کہاں آ گئے. اچھا وہ جو تبریہ کا دریا ہے اس کا پانی ابھی ہے کیا؟ ہاں جی ہے پانی. کہا جبھی تو ابھی میرے دن آئے نہیں، ابھی یاجوج ماجوج کو بھی دجال کو کنیکشن ہے، دریا سوکھ جانا چاہیے نا. کہا پانی ہے ابھی. کہا ابھی میرا وقت نہیں آیا. پھر وہاں سے لوگ واپس آئے، یہ واقعہ بیان کیا تو اللہ کے رسول نے جمع کیا سب کو، صحابہ کو عصر کے بعد. بیٹھو جی، تمیم داری ایک واقعہ سنا رہے ہیں جو میں تم کو دجال کے متعلق کہتا تھا نا، سنو. پورا واقعہ سنائے. اب دنیا یہ بھی کہے گی دجال کہاں ہے، پورا تلاش کر دیا، کہیں چھپ کر نہیں ہے دجال، اور نہ وہ بال والا کوئی جانور ہے. یہ بھی کہہ سکتے ہیں جیسے یاجوج ماجوج کہاں ہیں اب تک ہم تلاش کرے کوئی نہیں ملا، دجال کہاں ہے وہ بھی ہم کو نہیں ملا. معلوم ہو جائے گا تو ہم اس کو پکڑ کے لائیں گے یا چھڑا دیں گے، زنجیریں کاٹ دیں گے. بولنے والے بول سکتے ہیں. اللہ کی حکمت ہے، جب چاہے گا اللہ ان کو ظاہر کرے گا. تو دجال ہے اس میں کوئی شک نہیں، دنیا میں ہے. اور اسی طرح یاجوج ماجوج کی قوم بھی ہے، اور اسی طرح وہ بند ہیں، کھاتے پیتے ہوں گے ان کی بستی میں، یہاں سے لوٹ کر جاتے تھے نا، وہ قصہ ختم. اپنی بستی میں وہ کچھ بھی کاشت کرتے ہوں گے، کھاتے ہوں گے، پیتے ہوں گے، سب کرتے ہوں گے. اور ان کی کوشش ہے کسی طرح اس دیوار کو گرا دیں یا اس دیوار کے اندر راستہ بنا دیں. وہ قیامت کے قریب ایسے ہو جائے گا. بہت ساری چیزیں ایسے ہیں. اللہ کے رسول نے دجال کے متعلق جو کچھ بتایا ہے وہ بالکل صحیح بتایا ہے. دجال ہر نماز میں تشہد میں من فتنۃ المسیح الدجال پڑھتے ہیں ہم لوگ، اللہ دجال کے فتنے سے بچا. ہر تشہد میں پڑھتے جی. دنیا کا سب سے بڑا فتنہ دجال کا، سب سے بڑا فتنہ دجال کا آئے گا جی. بستیوں گھومتے ہوئے آئے گا. کہاں سے نکلے گا؟
اصفہان سے نکلے گا، 70,000 یہودی اس کا ساتھ دیں گے۔ یہودیوں کو بھی آج انتظار ہے کہ 2030 سے پہلے دجال آ جائے گا۔ ان کو مسیح وہ کہتے ہیں، ہم مسیح عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، وہ دجال کو مسیح کہتے ہیں۔ اس لیے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ من فتنة المسیح الدجال، ایسا پڑھتے ہیں نا۔ اسے ایک آنکھ نہیں ہے، کانا ہے، ممسوح العین، کانا ہے، ویسے ہی رہتا وہ، ساری دنیا کو دیکھتا ہے آنکھ سے۔ آئے گا کسی بستی میں آ کر کہے گا میں تمہارا رب ہوں، مانتے نہیں مانتے؟ کہا نہیں تم ہمارے رب ہو، کہا ٹھیک ہے۔ آگے بڑھے گا، کہے گا آسمان پانی برسا، زمین سے کہے گا غلہ ہوگا، کیا خوشحالی ہو جائے گی جی چند دن تک۔ کسی بستی کو جائے گا، کہا ایمان لاؤ، کہا نہیں نہیں تو دجال ہے، ہم کو اچھی طرح معلوم ہے۔ یہ بھی کہیں گے تو کہے گا آسمان نہیں بارش برسانا، زمین کو حکم دے گا یہاں کچھ بھی نہیں اگانا۔ چند دن ویسا رہے گا، پریشانی ہوگی، پھر ٹھیک ہو جائیں گے حالات۔ یہاں تک کہ مکے کو جائے گا جی، مکے کے اندر جانے فرشتے نہیں چھوڑتے اسے۔ کہا چلو جی یہ بستی اچھی نہیں ہے، مدینے کو جائیں گے۔ مدینے کو آئے گا جی، مدینے میں بھی وہی حال، مدینے کے اندر فرشتے اس کو آنے نہیں دیتے۔ مدینے سے باہر پڑاؤ کرے گا پورے لشکر کے ساتھ اپنے۔ تو اس وقت مدینے سے ایک بہت جو ڈرنے والے تھے دجال کے فتنے میں، آ کے جو بلایا، سنو اعلان کیا ہم آ کے سب کو ختم کرنے والے ہیں، جو آ کے ہمارے لشکر میں جمع ہو جائے گا اس کو معاف کریں گے۔ بہت سارے لوگ جو منافق ٹائپ کے لوگ تھے نا، مدینے سے نکل کے وہیں بازو جو دجال کا لشکر تھا اس میں آ گئے، نیک لوگ نہیں آئے۔ ایک نیک آدمی اللہ کا بندہ نکل کر آیا، کہا کہ تو دجال ہے؟ کہا ارے، ہنسنے لگا، میں اللہ ہوں جی، میری قدرت بہت ہے۔ کہا نہیں نہیں تو دجال ہے۔ فوراً لوگوں سے کہا دیکھو اس کو، دیکھو ابھی کیا کرتا ہوں۔ کاٹا جی گردن اس کی، یہاں سر رکھا، یہاں دھر رکھا، دیکھیں ابھی میں اس کو زندہ کرتا ہوں، دیکھو۔ پھر دونوں کو ملا دیا، زندہ کھڑا ہو گیا جی۔ اب مانتا کہ نہیں، اب مجھے اور زیادہ یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے۔ پھر اس کو ویسے کرنا چاہے گا، نہیں ہو سکے گا۔ مدینے کا سب سے نیک آدمی اس زمانے کا وہی ہوگا۔ تو یہ دجال ہے جی، جس کا واقعہ قرآن مجید کے اندر بھی ذکر نہیں ہے لیکن حدیث کے اندر ہے۔ بعض لوگ دجال کا انکار کرتے ہیں، کہا کہ صاحب قرآن میں کہاں ہے دجال؟ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ بولتے لیکن دجال کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ ہاں نہیں ہے قرآن میں، یاجوج ماجوج کا ذکر ہے، اسی طرح ذوالقرنین کا ذکر ہے، سب کا ذکر ہے، دجال کا نہیں ہے۔ لیکن جو حدیث صحیح ہو وہ قرآن میں آئے تو بھی نہیں آئے تو بھی اس کو ماننا ضروری ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے قرآن بھی دیا ہے، قرآن جیسی باتیں اور بھی اتنی دی ہیں، اس میں یہ بھی ہے دجال کا قصہ۔ تو یہ جو بحیر تبریہ کا مسئلہ تھا، دجال کو بھی یاجوج ماجوج کو کنیکشن ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی آج کہے دجال نہیں ہے جی، کہاں دیکھے ہم لوگ؟ کون دیکھے؟ یہودی مانتے اس کو، ان کا مسیحا ہے وہ دجال، انتظار میں ہے کب آئے گا۔ آئے گا تو پھر اس کے بعد سب کا انتظام وہ کرے گا، یہودی جو ہے سب کا انتظام کریں گے۔ جو سلیمان علیہ السلام کا تخت تھا اس کو لائیں گے، اس پر اس کی تاج پوشی کریں گے، پھر اس کے بعد جو کچھ ہوگا مسیح علیہ السلام آئیں گے اس کو قتل کریں گے۔ ایسے آگے پیچھے واقعات ذکر کیے گئے ہیں۔ تو میں نے کہا سورہ کہف کے اندر واقعات ایک تو غار والوں کے ہیں، پھر موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے ہیں، پھر اس کے بعد ذوالقرنین کا واقعہ ہے۔ ذوالقرنین کا مطلب دو سینگ، اسے دو سینگ نہیں تھے، لوگ یہ سمجھتے ہیں اسے دو سینگ تھے، نہیں جی، ایک کنارہ مشرق ایک کنارہ مغرب، دونوں کا وہ مالک تھا۔ ذوالقرنین دو حصوں کا مالک، دو دنیا کا مالک، اس معنی میں ہے سوائے
سینگ وغیرہ اس کے نہیں تھے۔ اسی طرح چوتھا واقعہ یاجوج ماجوج کا ہے جس کو میں نے بتایا، اسی کے ساتھ دجال کا بھی واقعہ میں نے آپ کو بتایا۔ تو سورہ مریم کے اندر ایک ہی سورہ ہے عورت کے نام سے، مردوں کے نام سے کئی سورے ہیں، آل عمران ہے، یوسف ہے، یونس ہے، ہود ہے، کئی صورتیں ہیں، لیکن مریم ایک سورہ ہے جی، سورہ مریم۔ عورتوں کے نام سے ایک سورہ ہے، سورۃ النساء، عورتوں کے احکام اس کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ ان کی بیٹا جو پیدا ہوئے عیسیٰ علیہ السلام، ان کی پیدائش بھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی باتوں کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کی مشکلات کو، پریشانیوں کو دور کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نماز روزوں کو قبول فرمائے۔ جو لوگ کے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی نصیب فرمائے، اور جو لوگ کے مقروض قرض والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض کی ادائیگی کی کوئی صورت پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات کو آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ ایمان کی حالت میں رکھے، ایمان کی حالت میں اپنے پاس بلا لے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔